مثال مشہور ہے کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بھی باز نہیں آ رہے اور سیاست کی بنیادیں ہلا دینے والی نسلی تعصب کی نئی آگ بھڑکا کر اپنی سیاست کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ چینل 24 کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ رسی جل گئی بل نہیں گیا والا معاملہ ہے۔ سائفر سازش کیس میں سزا اور نااہلی کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے اور اپنے اس گھنونے منصوبے پر پشیمان ہونے کے بجائے موصوف عمران خان نے خود کو ایک نیا شیخ مجیب الرحمان بنانے کی انتہائی خوفناک نئی سازش پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے ریاست کی سالمیت پر کیا گیا یہ حملہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس زہر کو پھیلنے دیا گیا یا یہ زہر پھیلانے والے کو بروقت نشان عبرت نہ بنایا گیا تو یہ غفلت ایک اور شیخ مجیب الرحمان کی پرورش کے مترادف ہوگی۔ ستم بالا ستم یہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان میں نسلی تعصب کی نئی آگ بھڑکانے کی اس گھنونی سازش کو انتہائی عیاری و مکاری سے اسلامی ٹچ بھی دیا گیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کے موجودہ عمل کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو پیغام جاری کروایا ہے اس میں بین السطور چھپی سازش اس لرزہ خیز حقیقت کی عکاسی ہے کہ عمران خان اپنے سیاسی عزائم کے لیے کسی انتہا تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کے عمل کو متنازع بنانے کے لیے ریاست پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات اور ملکی ساکھ تک کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ جو سیاستدان اپنے سیاسی عزائم کے لیے نسلی تعصب اور مذہبی جذبات بھڑکانے پر اس حد تک تل جائے اسے شیخ مجیب الرحمان کے پیروکار کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی اس نئی انتہائی خطرناک سیاسی واردات میں دیا گیا اسلامی ٹچ اس لیے بھی زیادہ مہلک اور خطرناک ہے کہ پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان جس خطے میں نسلی تعصب کی آگ بھڑکانے جا رہے ہیں وہاں کے عوام کی بڑی تعداد ملک کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں زیادہ مذہبی ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ تحریک انصاف کی طرف سے اسلامی اصلاحات کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے عرصے دراز سے انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ برسوں پہلے پی ٹی آئی سربراہ کی فسطائی سیاست کو مقدس رنگ دینے کے لیے ریاست مدینہ کا بیانیہ گھڑا گیا۔ اسلامی ٹچ دے کر عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے لیے اب 40 سال سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجروں کے اسٹیٹس کو انبیاء کرام کی ہجرت سے ملایا گیا ہے۔ لیکن عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ حکومت پاکستان نے 40 سال سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو واپس بھجوانے کا فیصلہ ان کے کس قسم کی ناپسندیدہ اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر کیا ہے۔ اس معاملے کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی اور سیاستدان ایسا پیغام جاری کرواتا تو اسے اس کی لا علمی کی وجہ سے کسی حد تک بری الذمہ قرار دیا جا سکتا تھا، لیکن 3.5 برس تک وزیر اعظم کے انتہائی اہم منصب پر براجمان رہنے کی وجہ سے عمران خان تو ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ پاکستان میں کئی اشروں تک جاری رہنے والی لرزہ خیز دہشت گردی کی لہر میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کا کتنا اہم کردار رہا ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے سابق پی ٹی آئی چیئرمین ایسی ان گنت بریفنگز کا حصہ رہے ہیں کہ جن میں پاکستان میں دہشت گردی کے لرزہ خیز واقعات میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے بڑے پیمانے پر ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد پیش کیے گئے۔ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کے علاوہ منشیات و ہتھیاروں کی اسمگلنگ، بطاخوری اور اغوا برائے تاوان سے لے کر اسٹریٹ کرائم تک غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے مختلف جرائم میں ملوث ہونے کا ڈیٹا بارہا ان اعلیٰ سطح کے اجلاسوں میں پیش کیا گیا جن میں وزیر اعظم کی حیثیت سے سابق پی ٹی آئی چیئرمین شریک ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا اس معاملے پر آگ بھڑکانا ناقابل معافی حرکت کے سوا اور کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سنگین سازش کو آغاز میں ہی سخت ایکشن لے کر کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔